بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکے میں ایک ابو سفیان بہت بے چین تھا۔ آج کچھ ہونے والا ہے۔ اس کی نظر آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ اس کی بیوی ہندا، جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس گئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ ابو سفیان چونکا۔ کچھ نہیں، طبیعت گھبرا رہی ہے، میں ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ مکہ کی گلیوں میں سے گھومتے گھومتے وہ اس کی حد تک پہنچ گیا۔ اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک وسیع میدان پر پڑی۔ ہزاروں مشعلیں روشن تھی، لوگوں کی چہل پہل ان کی روشنی میں نظر آ رہی تھی، اور بن بناہٹ کی آواز تھی جیسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہوں۔ اس کا دل ڈر کے رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب جا کر دیکھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ مکے کے لوگ تو غافلوں کی نیند سو رہے ہیں، اور یہ لشکر یقیناً مکہ پر چڑھائی کے لیے آیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس لشکر کے کافی قریب پہنچ گیا، اور کچھ لوگوں کو اس نے پہچان لیا۔ یہ اس کے اپنے ہی لوگ تھے جو مسلمان ہو کر مدینہ ہجرت کر گئے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہے، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ آ پہنچے تھے۔ وہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے رہا تھا کہ عقب سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب اسے بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جا رہے تھے۔ اس کا ایک ایک قدم کئی کئی من کا ہو چکا تھا۔ ہر قدم پر اسے اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، خیبر، سب اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے اس نے سرداران مکہ کو اکٹھا کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کیسے نجاشی کے دربار میں جا کے تقریر کی کہ یہ مسلمان ہمارے غلام اور باغی ہیں، ان کو ہمیں واپس دو۔ کیسے اس کی بیوی ہندا نے حضرت امیر حمزہ کو اپنے غلام حبشی کے ذریعے شہید کروا کر ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا، اور ناک اور کان کاٹ کر گلے میں ہار ڈالے تھے، اور اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی روایت کے مطابق اس جیسے دہشت گرد کو فوراً ہی قتل کر دیا جائے گا۔ ادھر بارگاہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام موجود تھے، اور صبح کے اقدامات کے بارے میں مشاورت چل رہی تھی کہ کسی نے آ کر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دی۔ خیمے میں نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ ابو سفیان کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر اور کامیابی تھی۔ خیمے میں موجود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور تلوار نکال کر جوش سے بولے کہ اس بدبخت کو قتل کر دینا چاہیے، سارے فساد کی جڑ یہی ہے۔ چہرہ مبارک رحمت للعالمین پر تبسم ظاہر ہوا، اور ان کی دلوں میں اترتی ہوئی آواز گونجی، بیٹھ جاؤ عمر، اسے آنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں غضب لیے حب رسول کی اطاعت میں بیٹھ تو گئے، ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔ اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر ابو سفیان کو حضور کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اسی کے امامے سے اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے، اور اصحاب رسول نے ایک عجیب جملہ سنا، اس کے ہاتھ کھول دو اور اسے پانی پلاؤ۔ فرمایا، بیٹھ جاؤ ابو سفیان۔ ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گر کر کلین پر بیٹھ گیا۔ پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ ابو بکر ابن قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس کا تاثر تھا۔
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر عزیز داری کی ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تاثر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ تھا۔ اسی طرح باقی تمام اصحاب کے چہرے کو دیکھتا دیکھتا آخر کار اس کی نظر حضور کے چہرہ مبارک پر آ رکی، جہاں جلالت و رحمت کے خوبصورت امتزاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ کہو ابو سفیان، کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہ ہو، بہت ہمت کر کے بولا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ، یہ شخص مکاری کرتا ہے اور جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اجازت دے دیجئے، میں آج اس دشمن کا ازلی خاتمہ کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ عمر۔ بولو ابو سفیان، کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ اور آپ کا دین بھی سچا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، اس کا وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چہرہ مبارک پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے۔ میں تمہارے گھر کو، جہاں آج تک اسلام اور ہمارے لیے سازشیں ہوتی رہیں، جاہے امن قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے گا وہ محفوظ رہے گا۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ اور مکہ والوں سے کہنا، جو بیت اللہ میں داخل ہوگا اسے امان ہے، جو عبادت گاہ میں چلا گیا اسے بھی امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اسے بھی امان ہے۔ جاؤ ابو سفیان، جاؤ، اور مکہ والوں سے کہنا کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے حضور کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگایا اور کہا، اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے ہو، تمہاری جان، تمہارا مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گیا جیسے ہی ہر مسلمان کا دوسرے پر۔ تم کو مبارک ہو، تمہاری پچھلی خطائیں معاف کر دی گئیں اور اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے۔ ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا کہ یہ وہی تھا کہ چند لمحے پہلے جس کی آنکھوں میں اس کے لیے غصہ تھا، اس کی جان لینا چاہتا تھا، اب اس کو گلے لگا کر بھائی بول رہا ہے۔ یہ کیسا دین ہے اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ سب سے گلے مل کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمے سے باہر نکلا۔ وہ دہشت گرد کے جس کے شر سے مسلمان آج تک تنگ تھے، انہی کے درمیان سے گزرتا ہوا جا رہا تھا، جہاں سے گزرتا اسے اسلامی لشکر کا ہر فرد، ہر جنگجو، ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کے دشمن تھے، اب آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کر رہے تھے اور اسے مبارکباد دے رہے تھے اور خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اگلے دن مکہ شہر کی حد پر جو لوگ کھڑے تھے ان میں سب سے نمایاں ابو سفیان تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا، کسی ایک تیر کی نوک پر خون کا قطرہ نہیں تھا۔ لشکر اسلام کو ہدایات مل چکی تھی کہ کسی کے گھر میں داخل مت ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچانا، کسی کا مال نہ لوٹنا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آگے آگے اعلان کرتے جا رہے تھے، مکہ والو، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ کسی سے اس کے سابقہ اعمال کی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے۔ سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی اجازت ہوگی، صرف مسجد حرام اور اس کی حدود کے اندر بت پرستی کی اجازت نہ ہوگی۔ کسی کا ذریعہ معاش نہیں چھینا جائے گا، کسی کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت مسلمان کریں گے۔ ہندا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو گزرتا دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت حمزہ کا قتل اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ابو سفیان نے تو رات یہی کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، بنا ظلم و تشدد، بنا خون بہائے، بنا تیر و تلوار چلائے۔
لوگ جوک در جوک اس آفاقی مذہب کو اختیار کرنے لگے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے مسجد حرام کے صحن میں جمع ہو رہے تھے، اور تبھی مکہ والوں نے دیکھا اس ہجوم میں ہندا بھی شامل تھی۔ پیارے دوستو، یہ ہوا کرتا تھا اسلام، یہ تھی اسلام کی تعلیمات، اور یہ سکھایا تھا ہمیں ہمارے پیارے نبی نے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔